وینزویلا تیل سے مالا مال ہے اور کچھ تو ایسے بھی دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ وہاں ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ چھپا بھی نہیں رہے، انہوں نے کہا ہم آئیں گے چلائیں گے، کیا پائیں گے چلائیں گے، یہ تو پرانا زمانہ ہے۔ اس کی لاٹھی اس کی بھینس، اگر یہ معاملہ جاری رہا تو یونائٹڈ نیشنز بھی نہ فیل ہو جائے۔ انٹیلیجنس میں کوئی بندے پہلے ہی ملے ہوئے تھے وینزویلا میں، اتنی آسانی سے صدر اریسٹ ہو گیا۔ وینزویلا کے جیسے وہ ڈیلٹا فورس اتری، سوال یہ ہو گیا کیا امریکہ اپنے فوجی بھیجے گا؟ ہم جو چاہے کریں لیٹن امریکہ میں، چین بھی بڑی طاقت ہے، یوکرین کی پوزیشن اور کمزور ہو گئی، باقی جو ملک کس علاقے کے ہیں اگلی باری ان کی تو نہیں آ جائے گی۔ جس نے بھی اپنا تیل ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں بیچنے کی کوشش کی ہے، امریکہ نے پھر اس پہ حملہ کیا ہے۔ جس کی طاقت زیادہ ہوتی تھی وہ آ جاتا تھا۔ وینزویلا کے اندر کی حالات پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ وینزویلا میں تو ڈویژن ہے۔ ایران میں ہم نے دیکھا ہے کہ مظاہرے ہو رہے ہیں، پھر بھی کوئی رجیم چینج ہو رہا ہے۔ کیا اگر امریکہ نے انٹرونشن کی اس کا نتیجہ سارا علاقہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا اور امریکہ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ مدنیات اور تیل ہے، امریکہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پیناما کے صدر کو اریسٹ کیا گیا تھا انہی قسم کے چارجز سے۔ یونائٹڈ نیشنز کے ووٹ میں فیل ہو گیا امریکہ۔ انٹرنیشنل لا الاؤ کرے نہ کرے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ 2026 شروع ہو گیا اور پہلی جنگ دنیا میں جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ امریکہ نے وینزویلا پہ حملہ کر دیا۔ اب اس کو جنگ کہیں گے، حملہ کہیں گے، یہ تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں خورشید محمود قصوری صاحب، انٹرنیشنل معاملات پہ بڑی اچھی گرفت ہے ان کی، تو ان سے بات کرتے ہیں، یہی ہمیں بہتر بتائیں گے۔ سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ قصوری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ نے وینزویلا پہ حملہ کیا، اس کے بعد جو صدر نکولس تھے اور ان کی اہلیہ سمیت ان کو گرفتار کیا اور پھر اس کے بعد نیو یارک لے گئے۔ امریکہ کا یہ کلیم ہے کہ یہ منشیات کی اسمگلنگ کی جو بہت بڑی تنظیم ہے اس کو چلاتے ہیں، لیکن وینزویلا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو مدنیات اور تیل ہے امریکہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ بتائیے گا یہ اصل معاملہ کیا ہے، پیچھے کہانی کیا ہے، کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یوں ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ان ریسنٹ ہسٹری۔ 1999 میں نہیں، اس سے بھی پہلے 1999 تو ہیوگو شاویز آئے تھے جو ان سے پہلے تھے، سوشلسٹ صدر تھے وینزویلا کے۔ اس سے پہلے پیناما کے صدر کو اریسٹ کیا گیا تھا انہی قسم کے چارجز سے، اور ساتھ یورپین یونین، یونائٹڈ نیشنز سب مخالفت ہوئی تھی، لیکن امریکہ بہرحال اس نے کر دیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا خیال تھا کہ جنرل امپریشن ہے کہ امریکہ نے شاید ایک مشکل سبق سیکھ لیا، وہ تھا کہ افغانستان کے بعد، میں ویتنام کی طرف نہیں جا رہا، میں ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، افغانستان اور عراق کا میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ یو این میں آپ کیونکہ لوگ بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل لا کی، تو یونائٹڈ نیشنز میں یہ ایشو آیا تھا اور میں نے یو این میں سیکورٹی کاؤنسل پریزائڈ بھی کیا تھا، پاکستان اس وقت ممبر تھا اس میں سیکورٹی کاؤنسل کا۔ تو روٹیٹنگ ممبرشپ جو ہوتی ہے 5 پرماننٹ ہیں، باقی 10 آتے ہیں 2 سال کے لیے۔ تو اس وقت ہم نے دبا کے مخالفت کی تھی، امریکہ جو کہہ رہا تھا وہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں عراق پہ، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ یہاں کوئی ویپنز ہیں اور کوئی نیوکلیئر ویپنز ہیں یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہے، یا دوسرے ویپنز ہیں، گیس اس قسم کی، وہ ان کے پاس ویپنز ہیں، کیمیکل ویپنز ہیں، نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ اور حالانکہ اس وقت وہ جو اٹامک انرجی ایجنسی ہے وہ کہہ رہی تھی ان کے پاس ایسے شواہد نہیں ہیں۔ باہر ہوا سال مجھے یاد ہے کہ پاکستان، فرانس، جرمنی، ہم نے مل کے مخالفت کی، حالانکہ ہم امریکہ کے تصور الائز ہی سمجھے جاتے تھے، ہم پاکستان بھی، فرانس بھی اور جرمنی بھی، لیکن باوجود اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز کے ووٹ میں فیل ہو گیا امریکہ، لیکن انہوں نے پھر بھی حملہ کر دیا عراق پہ، ایک کولیشن آف دا ولنگ کو ایسے چھوٹے موٹے ملک اکٹھے کر کے، کوئی بڑا ملک اس میں شاید ہی کو تھا، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی طاقت پہ اتنے زوم تھا کہ انٹرنیشنل لا الاؤ کرے نہ کرے انہوں نے حملہ کر دیا۔ بعد میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ کالن پال جو میرے
وقت میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، میرے ہم منصب تھے، میرا ان سے بہت رابطہ رہتا تھا، تو وہ ان کو پبلکلی معافی مانگنی پڑی تھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے غلط انفارمیشن دی گئی تھی، اور جب پتہ چلا کہ کوئی وہاں جب عراق پہ حملہ ہوا تو کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں نکلی۔ لیکن اب آپ آ جائیں، پینما پہ حملہ ہوا اور ان کے پریزیڈنٹ کو اریسٹ کیا۔ اب یہ ایک بہت کنٹروورشل فیصلہ ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے تو اور بھی، کیونکہ یہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کو انہوں نے سپورٹ کیا پچھلی جنگ میں جو انڈیا پاکستان کی تھی، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ایک بڑا سیریس فیصلہ ہے ساورن ملک کو انویڈ کرنا، اور میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی شاید یہ مانا ہے کہ ان کی ساورنٹی پہ انہوں نے حملہ کیا ہے وینیزویلا کی۔ دلیل انہوں نے یہ دیا ہے کہ جی ٹریفکنگ ہو رہی تھی، یہ وہ ہو رہی تھی یا نہیں، میں تو کوئی جج نہیں کہ آپ کو بتاؤں، یہ تو کوئی جوڈیشل انکوائری امپارشل ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن بہرحال اس کی گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی تھی انٹرونشن کی۔ کیا امریکہ کو ناراض کر رہی تھی؟ ہیوگو شاویز، میں سیکورٹی کونسل میں بیٹھا ہوا تھا، میٹنگ ہو رہی تھی، یہ فارن منسٹر تھے مادیورا، اور جو پریزیڈنٹ تھے وہ ہیوگو شاویز تھے، وہ سوشلسٹ لیڈر تھے، بڑے دبنگ قسم کے۔ انہوں نے ایسی زبان استعمال کی جو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، یعنی ان ڈپلومیٹک لینگویج سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں۔ اچھا کسی صاحب ایک سوال ادھر، انہوں نے اتنی سخت لینگویج کی۔ ہوا یہ ہے کہ جب سے سوشلسٹ حکومت آئی ہے وینیزویلا میں، انہوں نے پھر نیشنلائزیشن بھی کی، آئل کمپنیز کی، مڈورا ان کے بعد آئے، ان کو پرٹیکولرلی ریپبلکن رائٹ کو انٹالریبل تھا کہ ایک سوشلسٹ حکومت وہاں بس اقتدار آ گئی ہے، اور وینیزویلا تیل سے مالا مال ہے، اور کچھ تو ایسے بھی تخمینے ہیں جس میں سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ وہاں ہے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ چھپا بھی نہیں رہے، انہوں نے کہا ہم آئیں گے، چلائیں گے، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ انہوں نے کہا ہماری جو تیل کی کمپنی ہے ادھر جائیں، وہ کہہ رہے ہیں آئیں گے چلائیں گے، بھی تو زمانہ وہ ہم سمجھتے تھے گزر چکا ہے کہ آپ آئیں گے چلائیں گے، یہ تو پرانا زمانہ ہے کہ مونگولز کا یا مغل آئے یا انہوں نے کنٹرول کیا، وہ زمانہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد بہت کچھ ہوا، 2 جنگیں عظیم ہوئیں، سکھا گیا، پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز بنی، اس کی غلطیوں کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنی۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ جاری رہا تو یونائٹڈ نیشنز بھی نہ فیل ہو جائے لیگ آف نیشنز کی طرح، اور اگر یہ ہوا تو پھر وہی وہ معاملہ ہوگا۔ اس سے اب نائب صدر جو ہیں ان کی وہ انہوں نے عہدہ سنبھال لیا ان کی عدالت کے حکم پہ، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہم چلائیں گے، ابھی تو ان کی نائب صدر بیٹھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہم اپنا دفاع کریں گے۔ اب آگے ہونا کیا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ یہ وینزویلا کو چلائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے وینزویلا بھی مذمت کرے گا، کوئی آگے سے جواب دے گا؟ دیکھیے یہ کہ وہ کرے گا نہیں ہے تو میں اس لیے نہیں جواب دے سکتا، مجھے کیا پتا کہ انہوں نے انٹیلیجنس میں کوئی بندے پہلے ہی ملے ہوئے تھے وینیزویلا میں کہ اتنی آسانی سے صدر اریسٹ ہو گیا، اس کا جواب تو انٹیلیجنس بیسڈ ہے نا، میں کیسے بتا دوں۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ملے ہوئے تھے، وہ تو ماننے کو میں تیار ہوں، نہیں اتنی آسانی سے انہیں پکڑ کے وینزویلا کے جیسے وہ ڈیلٹا فورس اتری ہے، اور وہ ایسے رہا ہے کہ جیسے کہ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور ملے ہوئے تھے، نہیں تو اتنی آسانی سے نہ ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آرمڈ فورسز وہاں کی یا ایک اچھا خاصا سیکشن پبلک اوپینین کا اس کی مخالفت کرتا ہے، سوال یہ ہو گیا کیا امریکہ اپنے فوجی بھیجے گا؟ ابھی تک تو یہ خیال تھا کہ وہ ہارمز وے میں جو خطرہ ہو باڈی انجری یا ڈیتھ کا، افغانستان کا بھی یہ لیسن ہے کہ امریکہ اسی لیے گیا تھا کہ وہاں جب باڈی بیگز جاتے تھے، لاشیں جاتی تھیں، تو امریکن پبلک اوپینین میں بڑا سخت رد عمل ہوتا تھا۔ اگر وہاں ریزسٹنس ہوئی تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس قسم کی ریزسٹنس ہے، اور آرمڈ فورسز اکٹھی رہتی ہیں، ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں، اور یہ کہ پبلک اوپینین کیا کرتی ہے۔ اگر لوگ کھڑے ہو گئے، نہ اکثریت کو تو جنگ میں دیکھا ہی کوئی نہیں جاتا، لوگ اگر باہر نکل آئے اور آرمڈ فورسز لڑیں تو پھر امریکہ کو فوجی بھیجنے پڑیں گے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیجیں گے تو وہاں کو کیجولٹیز بھی ہوں گی. تو کیا وہ پبلک اوپینین تیار ہے؟ تو کیوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا؟ مسئلہ تو یہ آ جاتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ اپنی دونوں ٹرمز میں اس وقت ان کا پبلک اوپینین میں پولز بڑے لو ہیں، اور ان کے جو پبلک اوپینینز پول اس وقت لو ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں جس کو ہم ریپبلکن بیس کہتے ہیں، کیا وہ اس سے خوش ہے؟ اگر وہ اس سے خوش ہے اور ان کے پبلک اوپینین بہتری کی طرف جاتا ہے تو پھر تو شاید وہ کچھ ملٹری ایکشن مزید بھی لیں گے. لیکن اگر ریزسٹنس ہوئی اور ان کی ریٹنگز نہ بڑھیں اور وہاں ریزسٹنس ہوئی تو پھر تو ایک افراتفری ہوگا، ریفیوجیز بھی ہوں گے، لوگ بھاگیں گے. اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز بہت خراب ہیں. اب یہ ہے کہ جو بڑے ملک ہیں، چین بھی یہ دیکھ رہا ہوگا، روس نے تو دیکھا ہے، لیکن چین بھی دیکھ رہا ہوگا کہ اگر یہ کہتے ہیں ہمارا ہیمسفیئر ہے، ہم جو چاہیں کریں لیٹن امریکہ میں، تو چین بھی بڑی طاقت ہے، ایک اینشنٹ پاور ہے، ایک سویلائزیشنل پاور ہے. تو سب ایک بار میں ایک کہ ہمارے علاقے میں کیا کسی کی مجال، اور فرموسا تائیوان کی کیا مجال، وہ تو ہے ہی ہم میں سے، اور وہ بھی کل چل دوڑے چڑھیں گے یا نہیں میں نہیں کہہ رہا. میرا نہیں خیال ہے کہ پریزیڈنٹ شی یا چائنا یہ کام کرے گا. رشیا کر چکا ہے ان یوکرین، تو یوکرین کی پوزیشن اور کمزور ہو گئی. یعنی اگر امریکہ یہ کر سکتا ہے تو روس کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ جی روس کو لڑنا پڑ رہا ہے، کیوں لڑنا پڑ رہا ہے؟ کہ اس کے پیچھے یورپین ممالک، یورپین یونین کی سپورٹ ہے. سب یہ جو تو کیا یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ کیا اب یہ تو نہیں گھنٹی کہ باقی جو ملک اس علاقے کے ہیں، مولدووا ہے، پھر اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، لاٹویا، لیتھوینیا، اسٹونیا، اگلی باری ان کی تو نہیں آ جائے گی؟ اگر آج یوکرین کی تو بڑی فوج ہے، بڑا ملک ہے، یورپ نے سپورٹ کیا ہے، امریکہ پیچھے تھا، تو یہ سارے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں اب. اچھا یہ بتائیے گا، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جس نے بھی اپنا تیل کسی اور کرنسی میں، ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں بیچنے کی کوشش کی ہے، چاہے ایران ہو، عراق ہو، صدام حسین صاحب کی مثال سامنے ہے، باقی معمر قذافی صاحب کی مثال سامنے ہے، یہ جو امریکہ نے پھر اس پہ حملہ کیا ہے، تو کیا یہ جو اس وقت وینزویلا ہے یہ بھی یورو میں کر رہا تھا کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جو چائنی یون میں سمجھ لیں، ایک چیز سمجھ لیں، جب بڑی بڑی ایمپائرز ہوتی ہیں نا، ہسٹری میں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہوں، مونگولز تھے، پھر ریسنٹلی اس کے بعد رومن ایمپائر تھی، پھر آف کورس مسلمانوں کی ایمپائر تھی، اس میں ایبسائڈز، عباسی، امید وہ آئے، پھر آٹومن ایمپائر تھی، یہاں مغل ایمپائر تھی. وہ رولز اور تھے، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت زیادہ ہوتی تھی وہ آ جاتا تھا، وہی قانون بناتا تھا. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا، یہ سمجھا گیا تھا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا 1648، اس کے بعد لیگ آف نیشنز، یونائٹڈ نیشنز، ساورن ایکوالٹی، یہ لو پر انٹرنیشنل لا بنا، یہ سب خطرے میں پڑ گیا ہے. اگر اس کی پیروی کی دوسروں نے، مثلا مجھے ابھی آپ نے پوچھا، کوئی اور چینل پوچھ رہا تھا کہ جی یہ ہندوستان میں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نیا بینچ مارک سیٹ ہے، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ بھئی آپ تو پہلے بھی کرنا چاہ رہے تھے، اگر آپ میں اتنی طاقت ہے تو آپ کر لیتے، آپ تو نہیں کر سکے. لیکن جو کر سکتے ہیں، میں نے کوئی چین کا نام لیا، روس کا لیا ہے، کوئی یہ کوئنسیڈنس تو نہیں کہ آج فرانس نے اور برطانیہ نے مل کے شام کے ایک علاقے پہ حملہ کیا جہاں آئیسل تھی. نارتھ کوریا نے میزائلز اپنی بڑا زبردست ڈیمونسٹریشن کیا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو شکر کریں پاکستان کے الحمدللہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کی فوج بھی مضبوط ہے. ہندوستان نے اٹیمپٹ بھی کی اور فیل ہو گیا 4 ڈے وار میں. نہیں تو یہاں تو اگر مودی صاحب وہاں بیٹھے ہوں، جو مسلمانوں سے ان کی ڈیمونسٹریٹڈ دشمنی ہے، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہے ہی ہے،
تو پھر کیا پاکستان کی سیکورٹی رہتی؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے. بالکل آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. مضبوط فوج نہ ہوتی، نیوکلیئر پاور نہ ہوتے، انشاءاللہ پاکستان اپنا ڈیفینس کرنا جانتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ بھارت کی لیڈرشپ 100 مرتبہ سوچے گی. اس قسم کے احمقانہ جو سوشل میڈیا پہ مجھے لوگوں نے بتایا آج چینلز نے کہ جی وہ چل رہے ہیں جی ایک نیا بینچ مارک سیٹ ہو تو بھارت کیوں نہیں کر سکتا. اور بھارت تو پہلے بھی ٹرائی کر رہا تھا. بھارت تو پہلے بھی کہا کرتا تھا افغانستان پہ جب امریکہ حملہ کرتا تھا وہ بیٹھ کے یونائٹڈ اسٹیٹ سے ڈرونز آتے تھے تو بھارت کہتا تھا یہ تو اگر وہ کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے. بھائی وہ امریکہ وہ اب بدقسمتی سے یہی کہنا پڑے گا. صاحب یہ بتائیے کہ جیسے یہ وینزویلا میں جو اپوزیشن ان کی رہنما تھی اور وہ اب جو ماریا کورینا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اب سیاسی قیدی رہا ہوں گے، اب عوامی طاقت آ جائے گی. وینزویلا کے اندر کے حالات پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ وینزویلا میں تو ڈویژن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. سوال وہ نہیں ہے، سوال انٹرنیشنل لا کا ہے. ہر ملک میں ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، سری لنکا میں، ہر جگہ اپوزیشن ہے. تو اس کا یہ تو نہیں مطلب ہے کہ اپوزیشن اگر ہے تو کوئی دوسرا ملک آ کے قبضہ کر لے. اس لیے ہاں وہ ہے، اور جو پرانا الیکشن ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. میں وہ کوئی جج نہیں بیٹھا ہوا یہاں کہ میں بتاؤں الیکشن کتنا فیئر تھا، مجھے کیا پتا. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مانیٹر تو نہیں کر رہا تھا، جو زہران ممدانی، لیکن یہ کہا جا رہا تھا اس کا ریلیشن شپ جو آج ایشو اٹھا ہے وہ یہ کہ کیا یہ چین کے لیے، کیا یہ روس کے لیے، یا جنرلی یہ ایک اشارہ ہے کہ جو چاہے جو کر سکتا ہے وہ چڑھ دوڑے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ جو ایران میں ہم نے دیکھا ہے کہ مظاہرے ہو رہے ہیں پرتشدد، 7 افراد وہاں پہ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ جہاں بھگ ہو گئے ہیں وہاں پہ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی رجیم چینج ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی وہاں پہ صورتحال نہیں ہے؟ کیونکہ ایرانی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کوئی مداخلت نہیں کرنے دیں گے، جبکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے اگر تو اس ملک علاقے میں اسٹیبلٹی رہنی ہے اور ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نقصان کر سکتا ہے. میزائلز اس نے اسرائیل پہ برسائی تھیں لاسٹ ٹائم. ایران کو تو نقصان امریکہ پہنچا سکتا ہے، لیکن کیا اگر بھاری تعداد میں ایرانی نکل آئے مزاحمت میں تو امریکہ کیا یہ کرے گا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایران میں ہیں جو موجودہ حکومت کو پسند نہیں کرتے. اس سے پہلے بھی وہ خاتون ماری گئی تھی، کئی مہینے ایجوٹیشن چلی تھی. میں بات وہ نہیں کر رہا کہ کتنی مخالفت ہے، میرے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں کہ بھئی زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر امریکہ نے انٹرونشن کی اس کا نتیجہ جو ہے سارا علاقہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا، اور امریکہ کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ ایران پھر جو کچھ کر سکتا ہے امریکن انٹرسٹ کو اس علاقے میں نقصان پہنچائے گا، سارا علاقہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. تھینک یو. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے رشید محمود قصوری صاحب کی، جو کہ موجودہ جو حالات بنے ہوئے ہیں بین الاقوامی طور پہ اس پہ اپنا خصوصی طور پہ گفتگو کر رہے تھے. جی.